بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کا رد عمل۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ حجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بحث و نصیحت۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود عاد ثانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل بالکل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات لگانے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام کو جھٹلایا دیا اور کہنے لگے کہ اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے غریب لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ان غریب لوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا بالکل انکار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم بھلائی رحمت سے پہلے برائی عذاب کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے؟ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا، اے صالح اور تیرے ماننے والے، تم تو ہے ہی منحوس ہو۔ اور کہنے لگے جب سے آپ نے دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصیبتوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے بالکل انکار کر دیا اور کہنے لگے اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی معجزہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد لیا۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع ہو گئے۔ وہ ان لوگوں کے مطالبہ کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی ہے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ
अलैहिस्सलाम की कौम में से कुछ लोग ईमान ले आए लेकिन अक्सर कुफ्र और शिरक पर डटे रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुतालबा पर बतौर मुजज़ा ऊँटनी भेज दी है, लिहाजा तुम इसे मत छेड़ना। ये अल्लाह की जमीन में से जहाँ से चाहे खाए और पिए, कोई भी आदमी इसे तकलीफ ना पहुँचाए, वरना तुम पर बहुत जल्द अल्लाह ताला का अजाब आएगा। वो ऊँटनी इनमें मौजूद रही, वो जहाँ चाहती चरती, जब कुएं पर पानी पीने के लिए आती तो सारा पानी पी लेती, जिस पर लोगों को एतराज हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन पानी पीने की बारी तुम अपने लिए मुकर्रर कर लो और एक दिन इस ऊँटनी के लिए मुकर्रर कर दो। कुछ अरसा तक यही मामला चलता रहा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बतौर मोजज़ा मिलने वाली ऊँटनी की खासियत ये थी कि जैसे ही वो पानी पीती फौरन इसके थन दूध से भर जाते और इतना ज्यादा दूध होता कि इसका दूध निकालने से लोगों के बर्तन दूध से भर जाते। कौम के जानवर इस ऊँटनी से डरते थे, इसलिए ऊँटनी कौम के जानवर से अलग ही रहती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के बारे में अपनी कौम को समझा दिया था कि इसे कोई भी तकलीफ ना पहुंचे, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें अजाब घेर लेगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बात को अहमियत ही ना दी और जमा होकर ये तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर दे ताकि सारा पानी हमें मिल जाया करे। जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।